ایسے ہی کراچی پہنچا، ایک ایسی خبر ملی جس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ساری زندگی ہم لوگ مصائب پڑھتے ہیں، لوگوں کو بعض اوقات صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ مصیبت خود پہ آتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے۔ مثلا کسی ماں کا جوان بیٹا مر جائے، سب جا کے تسلی دیتے ہیں اس کو، لیکن جب ان تسلی دینے والوں کا جوان بیٹا ان کے سامنے مرے تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہو۔ میرے والد کا انتقال ہوا، میں بہت چھوٹا تھا، پتہ ہی نہیں۔ والدہ کا انتقال ہوا، غم ہوا اپنی جگہ، لیکن وہ کیفیت نہیں ہوئی۔ علماء میں سے جس شخصیت سے میں سب سے زیادہ متاثر رہا اور ہوں، بلکہ روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی۔ جیسے جیسے ان کے اور فضائل سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان کا انتقال بھی ہوا ہے، غم تھا بہت زیادہ۔ لیکن یہ خبر جو ملی سیٹرڈے والی، سمجھے کہ میں اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا، اور اب تک میں اسی حالت میں ہوں۔ بیماریاں اپنی جگہ، سفر اپنی جگہ، روزے کی کیفیت اپنی جگہ، اور اتنی بڑی مصیبت عظمیٰ، اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ میں نے مصائب کا حوالہ کیوں دیا؟ میں میدان کربلا میں شام غریبہ کو اکثر مصائب میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ 2-3 مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا۔ کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، اس کا دماغ کام نہیں کرے گا اس وقت۔ وہ ڈاکٹر ہے، آپ اس سے مشورہ لینے جائیں گے، وہ کہے گا بھائی اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا، میرے گھر میں آگ لگی ہے، میرے بچے جل رہے ہیں، کل آنا، یا کسی اور کے پاس جاؤ۔ کسی کے گھر میں جوان بیٹے کی میت پڑی ہو، وکیل صاحب قانون کیا کہتا ہے، کہتے ہیں میرا دماغ کام نہیں کر رہا، اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں، کسی اور سے جا کے مشورہ لو، کہیں زلزلہ آ جائے وہاں کی کیفیت۔ تو اکثر ہم لوگ یہ جملے کہتے تھے کہ سلام ہو ہمارا علی کی اس شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کو، جس نے شام غریبہ یہ تینوں مصیبتیں برداشت کی۔ 18 لاشیں اس کے سامنے پڑے ہیں، اس کے گھرانے کے 18 کے 18 خیمے اس کی آنکھوں کے سامنے جل رہے ہیں۔ زمین کربلا میں زلزلہ ہے، لیکن اللہ رے علی کی بیٹی نے کس طرح سے علی کی استقامت اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ نہ ہوش و حواس رخصت ہوئے، نہ زبان پہ کوئی ایسا جملہ آیا ہے، اور کس تحمل اور بردباری اور شجاعت کے ساتھ اس پورے گھر کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ شام غریبہ میں یا زیادہ تر میں پڑھتا ہوں، لیکن اب اندازہ ہو رہا، اور زیادہ اندازہ ہو رہا ہے شہزادی کی عظمت کا، جب خود اپنے اوپر یہ واقعہ گزرا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہماری قوم یتیم ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہمارا اصل باپ تو امام زمانہ، بڑی سے بڑی شخصیت دنیا سے آتی ہے اور جاتی ہے، امام زمانہ جب تک زندہ ہے ہم یتیم نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جو دعا افتتاح میں آپ آج کتنے 13 دن ہو گئے یہاں پہ روز کہتے ہوں گے کہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، خدا بندہ ہم پر جو مصیبت پڑی ہم تیری بارگاہ میں فریاد نہ کرے تو کس سے کرے؟ ہم شکایت کرتے ہیں ہمارا نبی دنیا سے چلا گیا، جو ہمارا ولی، جو ہمارا وارث، جو ہمارا سرپرست، جو ہمارا باپ ہے، وہ غیبت میں، اور عام حالات نہیں ہیں۔ کثرت عدونا وقلت عددنا، دشمن ہمارے اتنے بڑھ گئے ہیں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور ہماری تعداد اتنی کم رہ گئی ہے کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ملک ہے اور ساری دنیا سے اس وقت مقابلہ کر رہا۔ تظاہر الزمان بنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا، ایک کے بعد ایک بڑی مصیبت آ رہی ہے، پورا زمانہ ہمارے خلاف مظاہرہ کر رہا۔ اللہ تیری ہی بارگاہ میں ہم شکوہ کر سکتے ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس موقع پر ہمیں اور زیادہ شدت سے احساس ہوتا ہے کربلا کے جناب زینب کے جہاد کا۔ اتنی بڑی شخصیت، شہید اور رہبر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور کیا حالت ہے پوری دنیا میں، جہاں جہاں مومنین کرام ہے کیا کیفیت۔ یہ تو پھر بھی غلام ہے، جب ان کا آقا حسین دنیا سے گیا تھا اس وقت کیا کیفیت ہوئی ہوگی صاحبان ایمان کی۔ حوصلہ ٹوٹ جاتا، ہمت جواب دے جاتی۔ دنیا کی اتنے بڑی طاقت کو یا اتنے ظالم کو سامنے دیکھ کر آدمی ایک جملہ کہنے کی اس میں ہمت نہیں رہتی، لیکن علی کی اس بیٹی نے اس بڑھاپے کے اندر جس طرح سے بکھرے ہوئے خاندان کو نہیں سمیٹا، بکھرے ہوئے اسلام کو سمیٹا اور بکھری ہوئی تشیع کو سمیٹا اور سہارا دیا۔ یہ پیغام آج بھی ہے کہ جب حسین مظلوم کے دنیا سے جانے کے بعد سجاد و زینب نے مل کے کہا کہ دیکھو حوصلہ پست نہ ہونے پائے، دربار میں جا کر بھی ہم اسی شان کے ساتھ جہاد کریں گے جیسے کربلا میں کر رہے تھے یہ صاحبان ایمان، کیونکہ میں خود دیکھ رہا ہوں کہ میرا دل ٹوٹ گیا، حوصلہ جواب دے چکا، بولا نہیں جا رہا،
اور اس حالت میں آج کی مجلس میں دو چیزوں کی میں آپ سے معافی چاہوں گا۔ نمبر ایک، کوئی ترتیب نہیں ہوگی، کوئی ربط نہیں ہوگا، میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کہوں۔ اور نمبر دو، جو قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آج ان آیتوں میں کہیں کوئی لفظ رہ جائے، کوئی لفظ غلط پڑھ دوں، تو میری ذہنی کیفیت کو ذہن میں رکھ کر آپ میری تقریر کو سنیے گا، نکتہ چینی کی نیت سے آپ اس کو نہ سنیے گا۔ ہماری تاریخ میں ایک بہت عظیم عالم گزرے ہیں، بہت پرانے بھی نہیں۔ آج یہ دنیا بھر میں جہاں اجتہاد کا درس ہوتا ہے نا، اجتہاد کا جو آخری کلاس ہوتی، اس میں ان کی کتاب جو ہے اس کے اوپر درس دیا جاتا ہے۔ کتاب کا نام ہے العروۃ الوثقی، عالم کا نام ہے آیت اللہ العظمی آغا سید کاظم یزدی طباطبائی، بہت عظیم عالم ہے۔ فقہ میں ان کی اتنی مہارت تھی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ نماز مغرب پڑھاتے ہوئے وہ بھول گئے، قرآن کا سورہ بے ترتیب، اور وہ دن تھا جس دن ان کا جوان بیٹا ان کے سامنے مرا تھا، اور اس کی نماز جنازہ ان کو اپنی نماز مغربین کے فوراً بعد پڑھنا۔ وہ تو ایک باپ اور ایک بیٹے کا واقعہ، اس وقت تو ساری امت، ساری ملت اپنی جگہ پہ غمگین بھی ہے، صدمے کے عالم میں بھی ہے۔ ہاں، حوصلہ پس نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ اتنا ہی مضبوط کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ خون ناحق، پروردگار اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ آئیے قرآن کی دو تین آیتیں، جن میں سے پہلی آیت تو آج ان دنوں میں آپ نے ہر ایک سے سنی ہو، لیکن یہ وہ آیت ہے جو اس مہینے رمضان میں میرا مولا اپنی شہادت سے پہلے مسلسل تلاوت کر رہا تھا۔ مولا کے حوالے سے جملہ ہے نا کہ 18 رمضان کا روزہ افطار کر کے جب شب 19 اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر میں گزارا تو 4 یا 5 چیزیں پوری رات علی کی زبان پہ تھی نمازوں کے درمیان۔ سورہ یاسین تلاوت، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد، پوری رات مولا کی زبان پہ یہی جملہ، رسول آل رسول پہ درود و سلام اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح۔ لیکن یہ تو آخری رات ہے جو علی کی ضربت والی، اس سے پہلے مہینے رمضان کے مہینے میں مولا اکثر اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ ویسے اپنی زندگی میں اس سے پہلے عام دنوں میں بھی کرتے تھے، لیکن آخری رمضان تو شاید روزانہ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، جو ابھی آپ نے تمام علماء سے آیت سنی۔ میں اس آیت کی تفصیل میں نہیں جا رہا، میں صرف ترجمہ کر کے اگلی آیت پہ جا رہا ہوں۔ من المؤمنین رجال، سورہ نور کی آیت ہے، مومنوں میں ایسے مرد ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ اس کے اوپر پورے اتر رہے ہیں، کوئی وعدہ خلافی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ لفظ آخر میں آ جائے گا۔ اب یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، وہ وعدہ کیا ہے، وہ اگلی آیت سورہ توبہ کی میں ترجمے میں آ رہا ہوں۔ صدقوا، صادق، سچے نکلے، ما عاہد اللہ علیہ، جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو وعدہ کر کے اپنی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے۔ جو مولا نے اکثر کہا، اس سے مراد میرا چچا حمزہ شہید احد ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو اب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت کب آتا کہ جو اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرے۔ مولا نے کہا یہ میں ہوں، اور قرآن نے کہا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اور وہ وعدہ کیا ہے، وہ سورہ توبہ کے اندر آ رہا۔ سورہ توبہ کی آیت، اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ نے تمام صاحبان ایمان سے ان کی جان بھی خرید لی اور ان کا مال بھی۔ اب نہ جان تمہاری جان ہے، نہ مال تمہارا مال ہے، لیکن خرید و فروخت تو ہمیشہ دو طرفہ ہے نا، کہ اگر اللہ نے کچھ خریدا ہے تو اس کی قیمت کیا دی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جنت عطا کی۔ جنت کی قیمت قرآن سورہ توبہ بہت مشہور سورہ اس لیے ہے کہ آخری رسول کی زندگی کے آخری سالوں کا سورہ، تمہارا مال اور تمہاری جان خرید کے تمہیں جنت دی۔ تب کیا مطلب جان و مال خرید کا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، دشمن کا خاتمہ بھی کرتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ وعداً علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ جو اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، قرآن میں بھی کیا۔ وما اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس خوشخبری ہو تمہارے لیے۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، اس سے میں اپنی اصل تقریر پر آنا چاہتا ہوں۔
پس خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ اگر تم نے اس خرید و فروخت پر تم ثابت قدم رہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی۔ کامیابیاں بہت ہوتی ہیں، دولت، مکان، گاڑی، بزنس، اولاد، بڑی کامیابی عظیم، یا اللہ عظیم ہے، سبحان رب العظیم، اور یہ کامیابی بڑی عظیم ہے جو راہ خدا میں مارا جاتا ہے اور اپنی جان دیتا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ بھی وعدہ پورا کرے۔ اور پھر وہ آیت آ گئی ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے والی آیت اور اس کے بعد والی آیت کو ملائیے تو پھر میں اصل عنوان پر آ جاؤں۔ سورہ آل عمران۔ جنگ احد میں مسلمانوں کا کتنا شدید نقصان ہوا، پیغمبر کی زندگی میں جتنے جہاد ہوئے سب میں ملا کر اتنے لوگ جو مارے گئے، اس سے زیادہ صرف ایک جنگ احد میں مارے گئے۔ پیغمبر کی زندگی میں تقریباً 80 جہاد ہیں۔ اب یہ جنگ احد میں جو مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا تو قرآن ایک عجیب انداز سے اس کو بتا رہا ہے۔ آیتیں بہت ہیں لیکن میرا موضوع کچھ اور ہے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ الذین قالوا لاخواننا وقعدوا، جنگ ختم ہو گئی نا، 70 مسلمان مارے گئے نا۔ اب ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں بھی ہوں گے، یہ غلطی تھی، حماقت تھی، بغیر سوچے سمجھے میدان میں چلے گئے، دشمن کی طاقت کا اندازہ بھی نہیں کیا، فلاں سے بلا وجہ ٹکرا گئے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کے پاس کیا کیا وسائل؟ اب قرآن کہہ رہا، یہی جنگ احد کے بعد بھی ہوا تھا جب 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا، یہ قرآن آیت 167 168 والی آیت آل عمران، جس کے شروع میں آیہ مباہلہ، ترجمہ کیا ہے؟ الذین قالوا لاخواننا، دیکھو مدینے کے ان لوگوں کو جو اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں، یعنی جو اعتراض کرنے والے ہیں ایک طرح سے منافق ہیں، لیکن قرآن لفظ بھائی استعمال کر رہا ہے، اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں وقعدوا، اور کس حالت میں کہہ رہے ہیں کہ خود گھر میں بیٹھے۔ آپ کو کتنے ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے فلاں آدمی اس نے شہادت قبول نہیں کی، اس نے غلطی کی، ہم ٹھیک رہے، ضرورت کیا تھی اس طرح سے چلتی بس کے آگے اب چھلنگ لگانے کی۔ اب یہ الفاظ قرآن کے ہیں، الذین قالوا لاخواننا وقعدوا، قعدوا مانے بیٹھ جانا، گھر میں بیٹھ جانا۔ یہ لوگ گھر میں بیٹھ گئے اور ان لوگوں کو جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے کہہ رہے ہیں لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہمارا مشورہ مانتے تو کبھی نہیں مارے جاتے، ہماری بات پہ چلتے، ہم جو ان کو پالیسی دے رہے تھے، ہم جو ان کو مشورے دے رہے تھے۔ اتنی بڑی طاقت کفار مکہ کی، 10,000 کا لشکر ہے، تم 700 بھی نہیں ہو، اگر یہ ہمارا مشورہ مانتے ما قتلوا تو ان کو موت نہیں آتی، یہ قتل نہیں ہوتے، یہ شہید نہیں ہوتے۔ قرآن کہہ رہا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ اچھا یہی بات ہے، تو جب تمہاری موت آئے گی اپنی موت کو ٹال کے دکھانا اگر تم سچے ہو۔ مرنا تمہیں بھی ہے، مرے وہ بھی ہیں، تم بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے مرو گے، وہ راہ خدا میں جہاد کر کے مرے گے۔ لیکن جو ایسی بات کہتے ہیں نا کہ بھائی کوئی جنگ کرنے سے پہلے یا کوئی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ذرا سوچنا سمجھنا بھی چاہیے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن سوچنے سمجھنے کا مطلب ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ۔ قرآن کہہ رہا تو تم اپنی موت ٹال کے دکھا دو، اگر ان کو موت آ گئی تو کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ پھر اسی سے ملی ہوئی آیت ہے، اس سے بالکل ملی ہوئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جنگ بدر کے بعد آیت نازل ہوئی جو مر جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، شہید کو مردہ نہ کہنا۔ اب یہ نہیں کہا جو راہ خدا میں مارا جائے اسے مردہ سمجھنا بھی نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی دل سے کہتا ہے کہ زبان سے نہیں کہتا ہے، دل میں خیال آتا ہے۔ جنگ بدر کے بعد کہا کہ زبان سے مت کہنا وہ مارے گئے، وہ شہید۔ اب کہا لا تحسبن، خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے، زندہ ہیں۔ یہ آیت تو بہت سنی آپ نے نا، اس سے پہلے والی آیت بھی سنی۔ یہ کب قرآن نے کہا؟ جب مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا، ہماری بات مانتے، ہمارے مشورے پہ چلتے، ما قتلوا تم نہیں مارے گا۔ پھر قرآن کریم نے کہا کہ یہ زندہ ہے، رزق پا رہے ہیں، وہ لفظ استعمال کیا، جس کے لیے میں ایک حدیث رسول اور ایک حدیث امام کو ملا کے چند جملے کہہ رہا ہوں۔ جب کوئی عالم اس دنیا سے جاتا ہے، اذا مات الفقیہ، جب کوئی فقیہ دنیا سے جاتا ہے عام حالت میں، نیچرل ڈیتھ، اپنے بستر میں، اب حدیثوں میں اس کے گھر والے روتے ہیں، صاحبان ایمان روتے ہیں، وہ مسجد روتی ہے جہاں وہ نمازیں پڑھاتا تھا،
وہ ممبر روتا ہے جس پہ بیٹھ کے وہ تقریر کرتا تھا، وہ مصلی روتا ہے جس پہ کھڑا ہوتا تھا، وہ قرآن روتا ہے جس کی وہ تلاوت کرتا تھا، وہ مدرسہ روتا ہے جس کے اندر وہ درس دیتا تھا. اور پھر آخر میں وہ حدیث آتی ہے کہ امام زمانہ روتے ہیں. 40 دن تک امام زمانہ صف عزا بچھا کے بیٹھتے ہیں، جب ایک فقی عام حالات میں اپنی نیچرل ڈیتھ، یہ امام زمانہ کے 40 دن کا ماتم ہے. اور کل کی رات، آنے والی رات بہت بڑی ولادت ہے، شہزادی کونین کے گھر کی پہلی بڑی خوشی. تو ولادت بھی ہمیں منانا ہے، لیکن اس کا خیال کرتے ہوئے کہ اس وقت امام زمانہ صف عزا پہ بیٹھے ہوئے. کبھی آپ فیصلہ نہیں کر پاتے نا کہ خوشی منائے کہ غم منائے. اس کے لیے آقا حسین کی ولادت یاد کیجئے. جب ولادت ہوئی تھی خوشی بھی تھی، غم بھی تھا. سارے مصائب پڑھے جا رہے تھے، جبرائیل آ کے پیغمبر کے سامنے سارے مصائب بیان کر رہے تھے. خیر، وہ کل کی بات کل کیجئے، آج یہ سب روتے ہیں. اور صحیح معنوں میں دیکھے تو واقعا یہاں تک روایتوں میں ہے کہ وہ زمین روتی ہے جس پہ یہ عالم چلتا تھا، وہ آسمان روتا ہے جس کے نیچے یہ عالم گھومتا تھا. لیکن اتنا بڑا جب ہمارا رہبر دنیا سے گیا، یہ تو عام عالم کی بات تھی اور عام موت، شہادت کی بات. سب لوگ صاحبان ایمان تو ہیں غم میں، لیکن میں نے عام کافروں کو بھی دیکھا، وہ جو بہت متاثر ہے ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن واقعاً ایسا صدمہ پہنچا. لیکن اس موت کے اوپر صرف ایک شخصیت ہے جو بہت ہی خوش ہے. وہ خود قرآن بتا رہا، فرحین بما عطا اللہ. یہ وہی شہید کو مردہ مت کہو، اس سے ملی ہوئی آیت. اس سے پہلے والی آیت بھی میں نے پڑھی، تلاوت کی، اور اس کے بعد کی آیت بھی سنی. فرحین بما عطا اللہ، چند لفظ چھوڑ کر، یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل. یہ شہید راہ خدا جس کے لیے تم نے کہا کاش یہ ہماری بات مانتا تو نہیں مارا جاتا. قرآن نے کہا کہ وہ زندہ ہے، پھر کیا کہا؟ فرحین، وہ خوشی کے عالم میں ہے، وہ فرحت کے عالم میں ہے، وہ جشن منا رہا ہے. شہید کے بارے میں قرآن کہہ رہا بما عطا اللہ، جو اللہ اس کو عطا کر رہا. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور ان کے لیے اللہ کی نعمتوں پر نعمتیں اور اللہ کا فضل پر فضل ہے. تو ساری دنیا اس وقت سوگ کے عالم میں ہے، زمین و آسمان کو ملا کر، مسجدوں اور مدرسوں اور مصلوں اور قرآن اور ممبر کو ملا کر کوئی خوش ہے تو خوش شہید قائد آیت اللہ خامنائی. قرآن کہہ رہا ہے فرحین، یہ لوگ خوشی جشن منا رہے ہیں اس دنیا میں جانے کے بعد. لیکن ساتھ میں قرآن نے ایک پیغام اور دیا، اور یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت ہے یا سورہ قمر کی؟ بہرحال، لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ان کو مشورہ دینے والے ہوں کہ دوسرے لوگ، یہ ظالم ان کو ظلم کرنے دو. لیکن لا تحسبن، پھر وہی بات، زبان سے نہیں، دل میں بھی نہ لانا کہ اللہ غافل ہے ظالموں سے. بھئی ظالم ظلم کر رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. ظالموں کے عمل سے اللہ غافل نہیں ہے. غافل نہیں ہے تو اتنا بڑا ظلم کیا، نتیجہ کیوں نہ نکلا؟ قرآن نے وہی بتایا اسی آیت کے آخر میں، یؤخرہم یوما تشخص فیہ الابصار. یہ ظالموں کا انجام اللہ نے اس دن پہ چھوڑ دیا ہے جس دن خوف کی وجہ سے آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں پھٹ جائیں گی. ابھی مت دیکھو کہ کس نے کیا ظلم کیا، اللہ غافل نہیں ہے. ایک ایک چیز اللہ کے سامنے ہے، لیکن اللہ انتظار کر رہا ہے، ان کو ایک وقت دیا. اور یہ بھی تو قرآن نے کہا کہ اصل سزا تو وہ ہے، لیکن اس دنیا کی حد تک بھی قرآن نے ایک بہت اہم پیغام دیا ہے اس سورہ میں جس کے 2 نام ہیں. سورہ فجر بھی اسی کو کہتے ہیں، سورہ امام حسین بھی اسی کو کہتے ہیں، جس کی آخری آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس کی شروع کی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. قرآن کہہ رہا ہے کہ فجر کی قسم اور 10 راتیں. اس کے بعد ارأیت اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ما فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد. اسی دنیا کی بات، اصل انجام وہ، لیکن اس دنیا میں بھی الم تر کیف فعل ربک بعاد.
تین قوموں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. آج دیکھ لیجئے کہ یہ تینوں چیزیں کس میں جمع. کہا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد. قوم عاد وہ تھی جس نے بہت دنیاوی ترقی کی تھی. کہا التی لم یخلق مثلھا فی البلاد. ان کا جو شہر تھا نا، آج تک دنیا میں اتنا خوبصورت، حسین، بہترین کوئی شہر نہیں بنایا گیا. دنیاوی بڑی بڑی عمارتیں، چوڑی چوڑی سڑکیں، صاف ستھرے باغات، عالیشان مکانات. انسان قدم رکھے تو شہر دیکھ کے حیران ہو جائے. کہا یہ قوم عاد نے کیا تھا نا، ابھی دیکھو تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا. آج بھی آپ کسی نوجوان سے پوچھئے، پیرس جانا ہے، لندن جانا ہے، ٹوکیو جانا ہے، نیو یارک جانا ہے. کیوں؟ بہترین شہر، بہترین. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اور دیکھو تمہارے رب نے سمود کے ساتھ کیا کیا ہے. سمود کون تھے؟ جو ٹیکنالوجی میں بہت آگے تھے. ٹیکنالوجی میں ایک ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے ٹاؤن پلاننگ، بہترین شہر، خوبصورت شہر، وہ ایک الگ چیز. ہو سکتا ہے کہ بہت کمزور سی قوم ہو لیکن اپنے شہر بہت اچھے بنا کے رکھے. دوسری قوم کا ٹیکنالوجی. آج بھی اگر آپ قوم سمود کے علاقے سے گزریں تو یقین نہیں آتا کہ رسول خدا سے بھی کتنا پہلے، حضرت ابراہیم سے بھی پہلے. بھئی آپ نجف کی زیارت کو جاتے ہیں نا، حضرت ہود، حضرت صالح، دو انبیاء کی قبریں ہیں وادی السلام میں، دونوں حضرت نوح سے بھی پہلے ہیں. اس زمانے میں اتنی ترقی کی تھی. جابوا الصخر بالواد. پہاڑوں کے اندر انہوں نے پورے پورے شہر بنائے تھے. آج بھی جب آپ جائیے سعودی عرب میں تبوک کی طرف، مدینے سے تو مدائن صالح آتا. ایک مدائن بغداد کے قریب ہے، ایک مدائن تبوک کے قریب. حضرت صالح کا پورے پہاڑ کے اندر انہوں نے پہاڑ کی اندر سے صفائی کر کے اتنی شاندار عمارتیں بنائی ہیں. ٹیکنالوجی. وفرعون. اور تیسری طاقت ہے فرعون ذی الاوتاد، جو اتنا ظالم تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر ہاتھ پیروں اور سروں میں میخیں ٹھوکتا تھا. اپنی بیوی آسیہ تک کے ساتھ یہی کیا نا. طاقت. تو اب تین چیزیں ہو گئیں. طاقت یہ الگ چیز. ہو سکتا ہے طاقت ہو، شہر بالکل بیکار ہو، جیسے جب رشیا عروج پر تھا اسٹالن کے زمانے میں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، لیکن ملٹری طاقت. ایک ہوتی ہے ٹیکنالوجی اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں بہترین شہر بنائے. تین چیزیں اللہ نے الگ الگ بتائیں. ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی ایسی قوم ہو جس میں یہ تینوں چیزیں جمع ہو. ملٹری طاقت بھی ان کی اتنی ہے کوئی مقابلہ نہیں کر سکے. ٹیکنالوجی بھی ان کی اتنی ہے کہ زمین کی تہ میں موجود چونٹی کو بھی وہ دیکھ لے، مانیٹر کر لے. ہو سکتا ہے شہر بھی ان کے بہترین. قرآن کہتا ہے لیکن ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ جو کچھ ہم نے ان کو دیا، طغوا فی البلاد، بجائے اس کے کہ یہ عدل کا، انصاف کا مظاہرہ کرتے، انہوں نے شہروں کے اندر طغیان، ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا. جس کو چاہا مارا، جس کو چاہا اجاڑا، جس کو چاہا شہید کیا، جس کا چاہا خاتمہ کیا. ہوا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب. اللہ نے ایک وقت تک ان کو ڈھیل دی، پھر اللہ نے عذاب کا کوڑا اٹھایا. ان ربک لبالمرصاد. یاد رکھو تمہارا رب ظالموں کی گھات میں لگا، دیکھ رہا ہے ان کو. قیامت کی سزا اپنی جگہ، دنیا کے اندر بھی ان کو نہیں چھوڑے گا. تو یہ قوموں کا انجام ہمارے سامنے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے ظالموں کو اپنے زمانے میں نیست و نابود ہوتے دیکھا.